ابھی آپ نے چائنا سے ان کے ایڈوانس 5th جنریشن اسٹیلتھ بامبرز خریدے جس کے ساتھ آپ کی ایئر فورس ول بی ون اپ آن انڈیا اگین. پہلے F-16 کے ساتھ آپ ون اپ ہو گئے تھے. اب یہ J-35 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جس کی ڈیمونسٹریشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہازوں, وہ ایئر شو بھی ہوئی تھی. اینڈ تو پاکستانی in the market for arms, for weapons, for modernization. اب اٹھ کے جا رہے ہیں بنگلہ دیش, اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. وہاں بھی انڈین بنگلہ دیشی آرمی کو اب وہ ٹیون اپ کریں گے, ٹھیک ہے نا, اگینسٹ انڈیا اینڈ سو آن. تو I think there's a lot of stake here. عالمی منظرنامے سے بنگلہ دیش کو شامل کر لیتے ہیں, جہاں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پاک بنگلہ تعلقات میں ایک نیا موڑ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہاں نصاب بھی بدلا جا رہا ہے. بہت سی حقیقتیں جو آج تک بنگلہ دیشی عوام کو پڑھائی گئیں اب وہ چینج ہو رہی ہیں. ٹریننگ دینے کی آپ نے بات کی کہ پاک فوج وہاں ٹریننگ کے لیے جائے گی, تو اس سے انڈیا کو کیا خوف ہے, اور ٹریننگ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کیسے ریکور ہو سکتے ہیں؟ عائشہ, صرف ٹریننگ کی بات نہیں ہے. ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے نا, دو لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کیا ہوگی, اس فارن پالیسی کے اندر انڈیا کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کا کیا رول ہوگا, اور بنگلہ دیش کی کیا پوزیشن ہوگی سارک کے اندر. سو سب سے پہلی چیز جو یونس نے کی ہے, اس نے کہا ہے کہ سارک کو ریوائیو کرنا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سارک کے اندر اگر ایک دفعہ ریوائیو ہو جائے تو سارک کے اندر پاکستان کے ساتھ مل کے اور باقی انڈیا کے چھوٹے نیبرز کے ساتھ مل کے سارک پاورفل ہو سکتی ہے, اور انڈیا کا انفلوئنس ان دا ریجن کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے. اکیلے نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈیا ریجنل ہیجمن ہے. مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تو اینٹی انڈیا تھا ہی, مگر سارے باقی جو ملک تھے ان کو انہوں نے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا, تو اب وہ ٹوٹ گیا. سو آئی تھنک یونس کا یہ انٹرسٹ ہے کہ کسی طریقے سے سارک کی ریوائیول ہو. پاکستان بھی یہ چاہتا ہے, مگر پہلے یہ ہو رہا تھا حسینہ کے زمانے میں کہ انڈیا سارک کو نہیں چاہتا تھا. انڈیا سمجھتا ہے کہ سارک کے اندر اس کی اہمیت اتنی نہیں رہی. وہ انڈیویجولی بائیلیٹرلی جن لوگوں سے جو بات کرتا ہے سارک کے کنٹریز میں, تو وہاں ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے. جب یہ سارے مل جاتے ہیں ایک جگہ پہ تو انڈیا کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے, زیادہ دو ہوتے ہیں. تو انڈیا ہیز بیکمنگ اینٹی سارک. انڈیا نے سارک کو سپورٹ کیا تھا تاکہ سارک کو وہ لیڈ کر سکے, مگر سارک کو لیڈ نہیں کر سکا بیکاز پاکستان نے دانا ڈالا, دراڑ ڈالی ہوئی تھی, اور لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے, اور باقی لوگ جو تھے پریشان تھے. اور بنگلہ دیش پچھلے 15 سالوں سے انڈیا کے ساتھ تھا, اس سے پہلے ساتھ تھا. خالدہ ضیاء کے زمانے میں پرو پاکستان تھا, اور حسینہ کے زمانے میں پرو انڈیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ناؤ ونس اگین دی اٹیمپٹ از کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے. پاکستان فلی سپورٹ کرتا ہے, اور انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہوگی یہ بات سن کے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بات آلریڈی شروع ہو گئی ہے کہ جی تجارت شروع کی جائے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ذریعے, اور وہ تجارت کے طریقے صرف دو ہی ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے بائی سی, دوسرا از بائی ایئر. تو ایئر فلائٹس آر بینگ ریسٹورڈ بٹوین ڈھاکہ اینڈ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد. تو پاکستان بنگلہ دیش اوور فلائنگ فرام اوور انڈین ٹیریٹری فلائٹس ریسٹور ہو رہی ہیں. اب شروع میں فلائٹس میں بندے تو نہیں آئے جائیں گے نا, اٹ پرابلی بی اے لاٹ آف کارگو فلائٹس. سو آئی تھنک اس وقت تجارت بہت کم ہے. بنگلہ دیش کے اندر ایک اوپینین ہے آج کل کے بنگلہ دیش کہ یار ہم نے تو انڈیا کا سائڈ لی ہے, مگر انڈیا ایون آفٹر ٹریڈ واز بینڈ, اور لڑائی جھگڑے کے باوجود پاکستان کو $1 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر رہا تھا, اور سانو انہوں نے روکیا کہ اسی تجارت ہی نہ کریے. تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز اب باہر نکل رہے ہیں کہ انڈیا تجارت کر رہا تھا پاکستان کے ذریعے, وہ آیا دبئی, اور کچھ آئٹمس ڈائریکٹلی بھی جا رہے تھے, اور ہمیں روکا ہوا تھا. تو سو دیر از اے ڈیزائر کہ جی اب ہم تجارت پاکستان سے شروع کریں. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ آئٹم اس میں اس ٹیکسٹائلس. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس وقت جو کاسٹس آف پروڈکشن ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت ہائی ہو گئے. انرجی کاسٹس, لیبر کاسٹ, انفلیشن, آل دیز تھنگس, کاسٹ آف کیپٹل. تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے از ان اے بٹ آف اے ٹرف, گری ہوئی ہے اس وقت, ٹھیک. اور بہت سے ہمارے ٹیکسٹائل میگنیٹس جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر فیکٹریز لگا لی جائیں, بیکاز بنگلہ دیش ساری کاٹن امپورٹ کرتا ہے, اور وہ کاٹن جو ہے اس سے وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے. ویلیو ایڈ کا مطلب ہے گارمنٹس بناتا ہے, کیونکہ امپورٹ تو کاٹن ہوگی مگر اس کے بعد کپڑا بنتا ہے, کپڑے کے بعد اس کے اوپر کلودنگ بنتی ہے, گارمنٹس بنتے ہیں. تو بنگلہ دیش پاکستانی ٹیکسٹائل از ویری گڈ ایٹ کریٹنگ
یان اینڈ آلسو بٹ ناٹ سو گڈ ایٹ ویلیو ایڈیڈ. یہ آہستہ آہستہ بن رہی ہے ویلیو ایڈیڈ بھی ہم نے شروع کر دی. بٹ بنگلہ دیش از ون آف دا ورلڈ لیڈرز ان ویلیو ایڈیڈ ان گارمنٹس اینڈ اٹ از جینوئنلی ون آف دا ورلڈ لیڈرز. ان کی ساری ایکسپورٹ ہی ہے. تو اب ہمارے کچھ لوگ ہیں جو وہاں ٹیکسٹائل ملس لگانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی سن کے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں اتنی کاٹن اگاتے ہیں, اتنا پانی ضائع کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم ابھی بھی یان جو ہے, ابھی بھی بہت سا یان جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ کاٹن اگر یہاں بنتی ہے تو یہاں یان بننا چاہیے, یان کے بعد ویلیو ایڈ ہونی چاہیے, گارمنٹس بننے چاہیے. پہلے تو یان بناتے تھے اور یان ہی بیچتے تھے, کپڑے نہیں بناتے تھے. اب یہ ہے کہ اتنی کاٹن کی پروڈکشن بھی گر گئی ہے تو کہ جس کی وجہ سے ہمیں اب یان امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں جائیں جہاں بجلی بھی سستی ہے, جہاں اتنے لیبر کاسٹ بھی سستے ہیں, جہاں انسینٹیوز بہت سے ہیں فار ایکسپورٹ, اور ایک پوری ویلیو ایڈڈ کی ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے. سو ایوری بڈی کین میک لاٹس آف منی. سو دیز آر دا سارٹ آف اپرچونیٹیز دیٹ پاکستانی بزنس مین آر لوکنگ ایٹ, اینڈ بنگلہ دیشی بزنس آر لوکنگ ٹو میک پارٹنرشپس. یہ تو دو تین ہوگی. تیسری چیز ویری امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی نے آفر کیا ہے کہ ویل کم اینڈ ٹرین یور آرمی. اب بنگلہ دیش کی چھوٹی سی آرمی ہے, اوکے. پرانے زمانے میں تو ایک ہی آرمی تھی, ان کے افسر بھی یہیں ٹرین ہوتے تھے. بٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سینڈ کنٹینجنٹس ٹو ٹرین دا بنگلہ دیشی آرمی. تو یہ جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں دے آر ایکچولی پروگرامز آف یونٹی آف سارٹس. ایک قسم کی کمراڈری بھی بنتی ہے, کانٹیکٹس بھی بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, آئیڈیالوجی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آئی تھنک دی انڈینز آر ویری ورڈ اباؤٹ دس ڈائمینشن. اس ڈائمینشن کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش آرمی بڑی وہ اینٹی انڈیا اب بننی شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے ٹریننگ ہوگی, آئیڈیالوجی آئے گی. پہلے وہ دے ور ویری اینٹی پاکستان اینڈ پرو انڈیا, مگر ناؤ دیٹ تھنگ ول چینج. دا سیکنڈ تھنگ از جس پہ انڈیا کو بڑی پریشانی ہے, انڈیا از ناٹ ورڈ اباؤٹ دی آرمی. چھوٹی سی آرمی, واٹ کین اٹ ڈو, بارڈر ڈیفینڈ کر سکتی ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. ڈر یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا الزام لگاتا تھا پاکستان پہ کہ داؤد ابراہیم کے زمانے میں کہ بنگلہ دیش اور نیپال سے پاکستانی ایجنٹس پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا. اچھا. فریڈم فائٹرز جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. اور بنگلہ دیش از اے گڈ اسٹیجنگ پوائنٹ بیکاز بارڈر اس قسم کا ہے, بہت سے ایزی ٹو سلپ ان سلپ آؤٹ. اوکے. سملرلی نیپال کا جو بارڈر ہے, ایزی ٹو سلپ ان سلپ آؤٹ. تو یہ الزام ہمیشہ لگایا انڈیا نے کہ پاکستانی ایجنسیز جو ہے آپریٹ کرتی ہیں. تو وہ پچھلے 15 سال سے بند ہوا ہے. اب ان کو پھر خدشہ ہوگا کہ یار, اور پاکستان کی جو ایٹیٹیوڈ اس وقت یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو کشمیر, آپ نے جو ہمارے بلوچستان میں کیا ہوا ہے, اور جو تحریک طالبان پاکستان کو آپ امداد دے رہے ہیں اور ہمارے بندے مار رہے ہیں, توڑی ایسی جیسی. اب ان کو موقع مل جائے گا ٹو پے بیک. انہوں نے افغانستان میں پے بیک تو کیا ہے نا پاکستانی نے, اب ہو سکتا ہے دے میں بی ادر ایشوز ایٹ اسٹیک. سو دی انڈیز آر ورڈ. So these are the sort of issues that are now going to come up. اب ہم نے پتا کہ اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں جی, تو اب آپ پوچھیں گے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے بجائے ڈیپٹی وزیر اعظم. ہاں, تو وہ اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو ساری چیزیں جب ہم نے ڈسکس کی ہیں اٹھے لگ جانے نہ تھے اور کام پکا ہو جائے, شروع ہو جائے. اور میرا خیال ہے ایشو کھڑا ہوگا وہاں کا جو میڈیا ہے وہ یہ ضرور ایشو کھڑا کرے گا کہ معافی مانگے 1971 کی. معافی نے ہر جگہ کام خراب کر رکھا ہے. بہرحال یہ ہے بنگلہ دیش کا معاملہ, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے کافی ڈپلومیٹک بلنڈرز ہیں. جو اب ساک کی ایکٹیویشن کے بعد بھارت کیا سبق سیکھتا ہے اس سے, یا اس کی جو منفی پالیسی ہے خطے میں وہ جاری رہتی ہے. یہ سوال اپنی جگہ برقرار. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سوال باقی رہ گیا تھا کہ اگر وہاں کا میڈیا یہ مطالبہ اچھالتا ہے کہ 1971 کے جرائم پہ معافی مانگنی چاہیے, تو کیا معافی مانگیں گے؟ دیکھیے, معافی معاملہ جو ہے نا یہ 1995 سے چل رہا ہے. ایکچولی تو کافی پرانا ہے جی, بٹ مجھے یہ یاد ہے کہ 1996-97 میں بنگلہ دیش کے فارن منسٹر آئے تھے پاکستان, اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وائی کانٹ وی اسٹیبلش, تو انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے, وی وانٹ این اپالوجی. بہرحال 2002 میں مشرف گئے تھے, تو انہوں نے
ایسے تو نہیں کہا آئی ایم سو سوری ہم نے اتنے بندے آپ کے مار دیے, بٹ انہوں نے گول طریقے سے کہ وی آر سوری اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ان 1971 اینڈ لیٹس فرگیٹ دا پاسٹ اینڈ موو آن اینڈ سو آن. تو اس طریقے سے بات کی, مگر وہ بنگلہ دیش نے ایکسیپٹ نہیں کی. اچھا, کیونکہ وہ اثر و رسوخ تھا نا انڈین, تب سرکار وہی, حالانکہ اس وقت خالدہ ضیاء کی حکومت تھی, لیکن انڈر انفلوئنس یہ تھا. مگر اس سے پہلے بھی کچھ پاکستان کی طرف سے اسی طریقے سے معافی مانگی گئی ہے, مگر بنگلہ دیش نے ایکسیپٹ نہیں کی. 1974 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو مجھے یاد پڑتا ہے, ایک ہوئی تھی ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش, جس میں انڈیا کا فارن منسٹر تھا سوارن سنگھ اور بنگلہ دیش کا فارن منسٹر تھا کمال حسین, اور پاکستان کی طرف سے ہمارے فارن سیکرٹری تھے عزیز احمد. یہ انہوں نے ایک اگریمنٹ کی تھی جس کے اندر پاکستان نے ایک طریقے سے معافی مانگی تھی. وہ لفظ ایسے ہی تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی پیغام بھیجا تھا, میں پڑھ کے سناتا ہوں. Appeal to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote national reconciliation. Right. تو وہ یہی تھا کہ جی بھول جائیں جو پہلے جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں, آگے دیکھیں, آگے بڑھتے ہیں, move on and so on and so forth, fresh start. مگر وہ بات طے نہیں پائی. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ پھر یہ بات آئے گی کہ جی کچھ تو بیان دیں آپ اباؤٹ 1971 تاکہ ہم صحیح معاملہ صحیح کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کس طریقے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا اسی گول طریقے سے بات کریں گے جس طریقے سے پہلے بات ہوئی جو مسترد ہو گئی, یا اس سے ایک قدم آگے جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے وہ بریفنگ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں جا کے بڑا کنسیڈرڈ اسٹیٹمنٹ کو ضرور دیں گے. اینڈ دا ٹرک ول بی کہ بات بھی ہو جائے, بنگلہ دیش کو قبول بھی ہو, اور یہ نہ ہو کہ آپ کی افواج کی کوئی بے حرمتی ہو جائے یا آپ کا انڈیو کرٹیسزم ان پہ آ جائے, بیکاز وار کے اندر تو بہت کچھ ہوتا ہے. یس اٹس ٹرو, ٹیریبل تھنگز ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, لیکن وہاں پر تو اوور آل یہ ساری پالیسی ری ایویلویٹ کی جا رہی ہے, اور 1971 سے لے کر وہ اپنی تاریخ کچھ درست کرنا چاہ رہے ہیں نصاب میں بھی. آپ کو نہیں لگتا حکومت تعاون کرے گی پاکستان کے ساتھ اور یہ مطالبہ نہیں آئے گا سامنے؟ نہیں آئے گا, یہ آئے گا. وہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ وہ دو چیزیں, ایک تو یہ ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے. اچھا, تو اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے طریقے سے. ہاں, اور وہ چیپٹر اسی وقت کلوز ہوگا جب پاکستان کی طرف سے کلوجر ہوگی. اور وہ کلوجر یہی ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ سوری کرنا پڑے گا. مٹی پاؤ, مٹی پاؤ نہیں, مٹی پاؤ نہیں ہی وہ کہتے ہیں مٹی نہیں پانی. اچھا, سوری کرو, اچھا پھر مٹی پاؤ. تو پھر اس پر انڈین میڈیا پھر اچھلے گا. ہاں چلیں, مواد میں نمبر. دوسری چیز یہ کہ وہاں جو صورت حال ہے نا اس وقت بڑی فلوئڈ ہے. وہاں بھی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ یونس کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے. ہاں جی, اور ادھر پاکستان کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے. کچے بہت, ہاں وہ کہتے ہیں کہ شاید اٹ مے ناٹ ٹیک آف بیکاز آف سسپیشنس کہ آپ کیا لانگ ٹرم اگریمنٹ کریں گے, وہ بھی انسٹیبل ہیں یہ بھی انسٹیبل ہیں. بٹ میرا خیال ہے دونوں حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ forget this business of stability, we are stable, we are here to stay, let's get on and sign this. Do your best. چلے وہ وہاں سے اب